کیونکہ حدیث شریف میں ہے جس نے 3 کام کیے، نجومی سے مستقبل پوچھا، اور جس نے نسب بدلا، اور جس نے بیوی سے پیچھے سے ملا، اس کو کہو ان محمد منہ بری، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی نہیں، میری امت سے نکل گیا ہے۔ اور ایک روایت ترمذی میں ہے فعلیہ لعنت اللہ المتتابعات، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے شخص پر نہ ختم ہونے والی۔ قتال کا حکم، وقاتلوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ ابو داؤد شریف سیر میں ہے رآن امرأۃ مقتولہ، ایک غزا کے اندر کافر عورت ماری گئی تھی، پڑی ہوئی لاش، آپ ناراض ہو گئے، آپ نے صحابہ سے کہا لا تقتلوا النساء، عورتوں کو تو نہ مارا کرو، بچوں کو تو نہیں مارا کرو، ولا تعتدوا حد سے نہ بڑھنا، وقتلوہم مارو ان کافروں کو، حیث ثقفتموہم جہاں تم پاؤ ان کو، واخرجوہم من حیث اخرجوکم اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، مکے سے تمہیں نکلنے پر مجبور کیا ہے، آپ کوشش کریں مکہ فتح کریں، ان کو نکال باہر کریں، یہ زبردست ترغیب تھی۔ والفتنۃ اشد من القتل، ذرا متوجہ رہو، اندیشہ تھا کہ وہاں تو کعبہ ہے، وہ تو حرم محترم ہے، وہاں خون گرانا جرم ہے، کیسے جہاد ہوگا؟ فرمایا مشرک اور کافر کا وجود فتنہ ہے، اس کو باقی رکھنا یہ قتل اور غارتگری سے زیادہ جرم ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، لوگ اس کو الٹا پڑھتے ہیں کہ فتنہ قتل سے بھی خطرناک ہے، یہ مطلب تھوڑی آیت کا، آیت کا حاصل یہ ہے کہ یہ مشرکین جو مکہ پر قابض ہے اور کعبہ شریف پر متسلط ہے، ان کا وجود فتنہ ہے، اس فتنے کو باقی رکھنا، اس کے لیے اگر قتل کرنا پڑے ان کو تو وہ کم درجے کا ہے، ان کا زندہ رہنا زیادہ خطرناک ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، فتنے سے مراد ہے وجود کافر، فتنے سے مراد ہے عروج باطل، کفار کا وجود اور ان کا عروج یہ رہے اور آپ قتل سے بچے کہ گناہ ہو جائے گا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، یہ کفر کا فتنہ یہ زیادہ خطرناک کے قتل سے، مارو انہیں، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، نہیں قتل کرو ان کو مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ قتال کرے تمہارے ساتھ اس میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر انہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا مشرکین نے کعبہ میں، کعبے کے آس پاس، فَاقْتُلُوهُمْ، پس پھر مارو انہیں، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اس طرح سزا ہوگی کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ باز آئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بھی تو بخشنے والا رحم والا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 تک صبر فرمایا، اور سن 6 میں جو آپ کی بے حرمتی کی، آپ کے صحابہ خالص عمرہ کرنے آئے تھے اور ظلم و زیادتی کر کے مشرکین نے واپس کیا، واپسی پر ہی سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بخاری میں ہے ابن عمر کہتے ہیں انتم تعدون الفتح فتح مکہ ونحن نعد الصلح فتح مکہ، تم فتح مکہ کو کہتے ہو، ہمارے ہاں تو صلح حدیبیہ فتح مکہ کی پہلی کڑی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ الحمدللہ۔
1980 میں جو کعبہ شریف پر بعض عاقبت نااندیشوں نے حملہ کیا اور علماء سعودی نے ان کو مارنے کا فتویٰ حکومت کو دیا تو ان آیات کو پیش کیا تھا، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ چنانچہ کعبہ شریف کے ہر مینار سے حکومت نے ان پر فائرنگ کی اور کعبے کے سامنے پیر جھنڈا کے 2 لڑکوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، یہ بھی اس حملے میں شریک تھے۔ امام مہدی بننے کا ان کو بھی شوق تھا۔ پیر جھنڈا اللہ، ائمہ کے اس میں اختلاف ہے کہ اگر باہر قتل کرے اور اندر بھاگے تو نکالیں گے یا نہیں۔ صحابہ کی حدیث بخاری میں حضرت شریح رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت نے فرمایا یہاں پر کوئی قتال نہ کرے، مجھے بھی اللہ نے اجازت دی تھوڑے دیر کے لیے۔ ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، آج اسی طرح حرمت بحال ہو گئی جیسے کل بھی۔ اور یہ گھر ہے خدا کا جس کو حرم بنایا، اور کوئی شخص یہاں قتل و غارت گیری نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام احمد کے نزدیک اگر اندر چھپ گیا تو اس کو تنگ کیا جائے، کھانا پینا بند کیا جائے، جب مسجد حرام سے باہر نکلے تو اس کو گرفتار کر دیں، لیکن اندر جا کے گرفتار نہیں کر سکتے الا یہ کہ قتل بھی اندر کیا ہو، پھر بالاتفاق اندر پکڑنا چاہے۔ وہاں عجیب نظام ہے۔ 1983 میں پہلا حج تھا میرا، تو 1983 میں ایک بنگالی وہاں پر چھپا ہوا تھا اور اس پر بنگلہ دیش حکومت کے 15-20 قتل تھے، بڑے بڑے افسران وزیروں کو قتل کیا تھا۔ پہنچ گیا وہاں کعبہ شریف، وہاں اندر رہتا۔ اتفاق سے دن کا کھانا چونکہ دوپہر کو رش ہوتا تھا بہت زیادہ، تو ہم 9-10 بجے کے قریب جا کے کھا لیتے تھے، دن 12-1 بجے بہت رش ہوتا ہے ہوٹلوں میں۔ میرے ساتھ میز پر، دوسرے میز پر ایک وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، قیمہ لاؤ فلاں چیز لاؤ۔ اچانک میں نے دیکھا ہوٹل کے چاروں طرف فوج کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی یہ ٹیبلوں کے نیچے بھاگا اور ہوٹل سے نیچے چھلانگ لگائی، تو تمام پولیس اور ہارن بجاتی ہوئی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اس کے پیچھے لگ گئی، لیکن یہ سیدھا باب ملک عبدالعزیز پہ داخل ہوا۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے پکڑ رہے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو گرایا اور کعبے کا گیٹ پکڑ لیا۔ گیٹ اندر سے پولیس آئی، باہر والوں کو کہا کیوں پکڑتے؟ اس نے وہ مستعیذ بالبیت، اس نے کعبہ پکڑا ہوا ہے، پناہ لی ہے، کون ہوتے ہو تم پکڑنے والے؟ اور انہوں نے فوراً باہر والوں کے خلاف کیس لکھنا شروع کر دیا، ان کے نام پتے کی، جنہوں نے ایک ایسا شخص جو کعبے کا گیٹ پکڑا ہوا تھا اور انہوں نے پکڑنے کی گھسیٹنے کی کوشش کی، وہ پیچھے بھاگے اور ان کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ اس دوران جب وہ پولیس اور باہر کے آپس میں لڑ پڑی، بنگالی اندر بھاگا۔ میں نے خود دیکھا اندر کے پولیس افسران اس کو زمزم پلا رہا ہے، شجاع ماشاءاللہ شجاع، فر الی بیت اللہ شجاع، بہادر ہے، بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وقاتلوہم، اور ان مشرکوں سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ یہ شرک کا فتنہ نہ رہے۔ بدترین فتنہ کائنات کے اندر کافر و مشرک کا وجود ہے، بدترین فرقہ کائنات کے اندر، سب سے بڑا فتنہ مبتدئین ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین خالص ہو جائے۔ فتنہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک اللہ سے مانگنا چاہیے، وہ کہتے ہیں داتا سے مانگنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں خدا کے نام کی نیاز و نظر، وہ کہتے پیرانی پیر
اور ان کو دستگیر کہتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز دلاتے ہیں۔